اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ قرآن مجید نے ہمیں واضح طور پر جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور تفرقے سے بچنا ہے۔ لیکن بہرحال تاریخ میں ایسا ہوا کہ بہت زیادہ تفرقہ امت میں پیدا ہوا۔ ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ کچھ عرصے سے مختلف دوست احباب، مختلف جو لوگ بعد میں ہمارے دروس سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، ان کی طرف سے وقتاً فوقتاً سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں، اور اس کے حساب سے اکثر اوقات ہم پھر جمعہ کی گفتگو جو ہے اگلی تھوڑا سا ڈگر سے ہٹ کر پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے اس پہ عام طور پہ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ بات نہ کریں، مگر آج کل کا ماحول کچھ ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ اس پہ گفتگو کرنا اب بڑی حد تک محسوس ہوتا ہے کہ ضروری ہے۔ اور یہ جو تفرقہ ہوا ہے اور بہت سے ہمارے ہاں فرقے بنے ہیں، اس کی نشاندہی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے آج سے 1500 سال پہلے کر دی تھی۔ ایک سے زیادہ احادیث ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ اس امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور اس میں سے ایک جو ہے وہ کامیاب ہے، وہ جنت میں جائے گا، باقی جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب اس پہ بحث شروع سے چلتی آ رہی ہے کہ کون جنت میں جا رہا ہے اور کون جہنم میں جا رہا ہے، کیونکہ ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب فرقہ جو ہے وہ وہی۔ اب سمجھنا یہ ضروری ہے کہ یہ جو فرقے بن گئے ہیں، اور پھر ہر فرقے میں کئی مکاتب فکر بھی بن گئے ہیں، ان کی موجودگی میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اور ہمیں کس طریقے سے معاملات جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اور سنبھالنا چاہیے۔ آج سے کئی 100 سال پہلے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 73 کے 73 فرقوں کے نام اور ان کے عقائد بیان کیے ہیں۔ یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت پہلے یہ کام ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، گو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے اس پہ کلام بھی کرتے ہیں کہ جی یہ مستند ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسا ہوا، اور آپ یہ دیکھیے کئی 100 سال پہلے تمام کے نام اور ان کے عقائد بیان کی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن اصل نقطہ یہ نہیں ہے، اصل نقطہ یہ ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات میں شروع ہو چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دوران خوارج آئے۔ خوارج کا نام آج کل ہر دوسرا بندہ جانتا ہے، کیونکہ کئی علماء جو ہیں انہوں نے بڑے زور و شور کے ساتھ خوارج کا تذکرہ کیا، اور اپنی کتابوں میں آج کل کے علماء نے لکھا، پرانی بات نہیں، اور وہ لوگ ابھی حیات ہیں۔ اب ان خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک جنگ مسلط کی، جس کے نتیجے پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ لشکر لے کر اس کے جواب میں نکلے۔ لیکن اس کے علاوہ اس ایک واقعے کے کہ جس میں ان پہ جنگ مسلط کی گئی تھی، تاریخ کے اندر کہیں بھی کسی بھی فرقے کے ساتھ تشدد کی کارروائیوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہمارے ائمہ نے جہاد کیا، علمی جہاد کیا، قلمی جہاد کیا۔
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن سے فقہ مالکیہ کا اجرا ہوا، چند فتووں کی بنیاد پر ان پہ اتنا ظلم کیا گیا، ان کو اتنا مارا پیٹا گیا، ان کے بازو جوڑوں سے نکال دیے گئے، یہاں تک کہ ان کے لیے نماز میں ہاتھ اٹھانا ممکن نہ رہا۔ اب اگر امام مالک جیسی شخصیت ایک دفعہ آواز اٹھا دیتی تو عالم اسلام اٹھ کھڑا ہوتا، اور ایسا طوفان اٹھتا کہ کچھ باقی نہ بچتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مثال لیجئے، انہوں نے کلمی جہاد کیا، علمی جہاد کیا، نتیجے کے طور پہ ان کو قید کاٹنی پڑی اور بڑی عمر کے اندر ان کو کوڑوں کی سزا بھگتنی پڑی، انہوں نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اگر کھڑے ہو کر ایک آواز لگا دیتے تو عالم اسلام کھڑا ہو جاتا، اور وہ جو ایک نام نہاد خلیفہ تھا، اس خلیفہ اور اس کی خلافت کی دھجیاں بکھیر دیتے عوام، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین جو ہے معاشرے کے اندر بد نظمی کو پسند نہیں کرتا اور فتنے کو پسند نہیں کرتا۔ اگر ایک اسلامی معاشرہ ہے، اس کے اندر جو صحیح طریقہ ہے وہ علمی جہاد ہے، وہ کلمی جہاد ہے۔ بہت کم موقع، کچھ ہیں ضرور، لیکن بہت کم موقع آپ کو تاریخ میں ایسے ملیں گے کہ جس کے اندر باقاعدہ لوگ اٹھے اور کوئی جنگ و جدل ہوا یا قتال ہوا یا تشدد ہوا یا مار پیٹ ہوئی، بہت کم واقعات۔ لیکن کچھ عرصے سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ گروہوں کے نام پہ، فرقوں کے نام پہ باقاعدہ تشدد بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس میں مار پیٹ، کئی بار لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، کئی بار لوگ مارے جاتے ہیں، اور دونوں طرف نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس سے بڑا ظلم جو ہوا وہ یہ ہوا کہ جو مکاتب فکر تھے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگ گئے۔ مثلا فقہ کی بات کریں تو فقہ کے مکاتب فکر میں ہم آپ سب نے 4 نام سنے ہوئے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فقہ کا نام مالکیہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فقہ کا نام حنفیہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فقہ کا نام شافعیہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فقہ کا نام حنبلیہ ہے۔ ہمارے یہاں یہ 4 نام زیادہ مشہور ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اہل سنہ والجماعت کے 4 فقہی مکاتب فکر ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ تھی، امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ تھی، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ تھی۔ ہمارے بے تحاشا فقہا گزرے۔ ہاں یہ ہے کہ یہ 4 جو ہیں وہ آج بھی قائم ہیں، اور باقی یا کسی تھوڑے سے علاقے پہ ہوں تو ہوں، ورنہ تقریباً ختم ہو گئے اور انہی میں ضم ہو گئے۔ یہ 4 فرقے نہیں تھے، یہ تو 4 مکاتب فکر تھے اہل سنہ والجماعت کے۔ اور ہم دیکھیں نا، ہم سب کو ساتھ امام لگاتے ہیں، سب کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو رد تو نہیں کر رہے۔ فرقہ بنتا ہے عقیدے کی بنیاد پر، فروعات کی بنیاد پر نہیں بنتا۔ اب اسی طریقے سے اور بھی مزید مسائل پیدا ہو گئے۔ اب مثال کے طور پہ ہوا کیا کہ کسی ایک گروہ نے مستحبات کو اور مباحات کو بہت زیادہ اونچا مقام دے دیا، کسی دوسرے نے بالکل ہی رد کر دیا۔ اب اس پہ بھی مکتبہ فکر بن گئے، لیکن وہ جب مکاتب فکر بنے، انہوں نے ایک دوسرے کو فرقہ کہا اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی شروع کر دی، جبکہ یہ لڑائی نہیں تھی، بنتی بھی نہیں تھی۔ ہمارے مشائخ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو مستحبات کو رد کرتے ہیں، ہمارے ہی مشائخ میں ایسے لوگ ہیں جو مستحبات کو پسند کرتے ہیں، ہمارے ہی مشائخ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، ہم آپ کو نام بتا سکتے ہیں کہ جو مباحات کو پسند کرتے ہیں، ہمارے ہی مشائخ میں ایسے لوگ ہیں جو مباحات کو رد کرتے ہیں۔ اب اگر کسی شخص کو یا کسی گروہ کو اس بنیاد پر فرقہ کہا جائے گا کہ وہ مباحات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر آپ ان مشائخ کا کیا کریں گے کہ جن مشائخ نے مباحات کو رد کیا ہے، اور آپ ان کے نام کے ساتھ حضرت بھی لگا رہے ہیں اور رحمت اللہ علیہ بھی لگا رہے ہیں۔
علم کی کمی کا یہ عالم ہو گیا ہے، اور افسوس یہ ہو گیا ہے کہ اس میں لوگ بہرحال بات نہیں کرتے، بات کرنی چاہیے۔ اور جتنا بھی جہاد تاریخ میں ملتا ہے ان گروہوں کے اور ان فرقوں کے درمیان، وہ سارا کا سارا علمی اور قلمی ملتا ہے جو مستند ہمارے مشائخ نے کیا ہے۔ اس کے اندر تشدد پہ کبھی ابھارا نہیں گیا، مار پیٹ کبھی ہوئی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن یہ پچھلے 150-200 سال سے یہ سب کچھ شروع ہوا ہے۔ یہ کام مار پیٹ والا شروع جو ہے وہ انگریز نے کیا۔ جب انگریز یہاں آیا، اس نے دیکھا کہ یہاں تو ہر مکتبہ فکر آرام سے ہے، اکٹھے رہتے بھی ہیں، اکٹھے کھاتے پیتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں۔ اب ان کے لیے سب سے آسان طریقہ یہی تھا کہ مسلمانوں کو کسی طرح تباہ و برباد کیا جائے، ہندوؤں کو اٹھایا جائے، اور ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے 2 کام انہوں نے کیے۔ ایک کام انہوں نے یہ کی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف رائے کو اتنا بڑا رنگ دیا کہ معاملات بہت زیادہ بگڑ گئے۔ پھر آپ ایک چیز اور دیکھیے، بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں یاد ہے ایک دفعہ E11 میں ہماری رہائش تھی اس وقت، تو وہاں پہ ایک صاحب نے آ کر ایک بات کی کہ جناب یہ بات کل ہوئی ہے اور ہم نے یہ جواب دیا ہے۔ اب وہ جواب سن کے علامہ صاحب کے پیر بھائی ہیں، وہ عالم دین تھے، وہاں پہ امام مسجد تھے، آپ سمجھ گئے میں جن کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بڑے گھبرائے ہوئے ہمارے پاس آئے، کہنے لگے کہ جناب یہ کل بات ہوئی ہے، ان صاحب نے یہ کہا ہے، تو یہ بات درست ہے؟ تو ہم نے سے کہا جی یہ بات درست نہیں ہے، بات تو بالکل غلط ہے۔ اور کہنے لگے کہ جس کا ثبوت انہیں دینا ہوگا، تو ثبوت کے طور پہ انہی کے مکتبہ فکر کے بانی کا فتویٰ ہم نے پیش کر دیا، یعنی ان کو اپنے ہی مکتبہ فکر کے بانی کے فتاویٰ کا نہیں پتا تھا اور وہ جھگڑتے پھر رہے تھے۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم سن سنا کر چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں، ہم نہ تحقیق خود کرتے ہیں، نہ کسی تحقیق کرنے والے سے رابطہ کرتے ہیں۔ اور آج کل تو اس دنیا کا سب سے بڑا مفتی جو ہے وہ مفتی انٹرنیٹ صاحب ہے، کہ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں اس کا کیا ہے، اس پہ اب آپ ایک چیز ڈھونڈتے ہیں تو 50,000 چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اس میں سے کون سی درست ہے کون سی غلط ہے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہمیں مناسب لگتا ہے، ہمارے بچے عام طور پہ کہتے ہیں جی یہ بات زیادہ لاجیکل ہے، جو بات ہمیں لاجیکل لگتی ہے، جو بات ہمیں منطقی طور پہ درست لگتی ہے، جو بات ہمارے دل کو بھاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہی درست ہے، باقی سب غلط ہے۔ دیکھیں فیصلہ کس طرح ہوتا ہے، ہم آپ سب جانتے ہیں کہ فیصلے میں سب سے پہلے قرآن آئے گا، قرآن کے بعد حدیث آئے گی، حدیث کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آئیں گے، ان کے بعد تابعین و تبع تابعین آئیں گے، اور اجماع کی صورتحال ہوگی۔ اب اس معاملے کے اندر اس ترتیب سے ہم چلتے ہیں ہمیشہ، اور اگر وہاں سے بھی کچھ نہ ملے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر اس معاملے میں کسی نے کبھی کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے، اس معاملے کو دیکھے بغیر ہم اپنی مرضی سے فیصلہ کر لیں، مار دھاڑ کریں۔ اور اب تو ہمارے عجیب بات یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر، ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی یہ زیادہ مسئلہ کھڑا ہے۔ باقی بہت سے علاقے دنیا میں ہیں جہاں مسلمان موجود ہیں لیکن مار پیٹ کی نوبت نہیں آتی، تشدد کی نوبت نہیں آتی، یہ نہیں ہوتی کہ فلاں نے یہ کیوں کیا اور فلاں نے یوں کیوں کیا ہے۔ اور سوال جواب علمی ہوتے ہیں، آپ سے ایک سوال ہوا، آپ نے جواب دیا، وہ بات جواب اگر درست ہے تو اچھی بات ہے، درست نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک حدیث ہے، اس کے پاس بھی ایک حدیث ہے، آپ کہتے ہیں وہ حدیث ہم اس لیے قبول نہیں کرتے، وہ کہتا آپ کی حدیث ہم اس لیے قبول نہیں کرتے۔ اب اس پہ کیا کریں گے آپ کو لٹھ لے کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ پنجاب میں کہتے ہیں ڈانگ سوٹا، ڈانگ سوٹے پہ دین کے فیصلے تو نہیں ہوتے ہیں، دین کے فیصلے قرآن و حدیث، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، اور پھر ہمارے مشائخ کے اجماع پہ ہوتے ہیں۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایسا ہے یا نہیں ہے، اور پھر اگر ایسا ہے لیکن ہمارے ہی مشائخ میں کسی نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے تو آپ جس بھی بات کو تسلیم کر رہے ہیں، دوسری بات پہ جب آپ آئیں گے تو اس کو آپ بطور امکان رکھتے ہوئے خاموشی اختیار کریں گے۔ ہمارے ایک بزرگ نے
مستحبات کو بہت مقام دیا. ایک بزرگ نے مستحبات کو مکمل رد کیا. آپ مقام دینا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن رد کرنے والے کو غلط پھر آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر آپ غلط کہتے ہیں اور اگر اگلے کو علم ہے ان مشائخ کا تو آپ کا نام لے کے ان کا کہے گا ان کو کہو کہ یہ غلط ہے. اب اگر ہمارے اکابرین نے کام کیا ہے اور ہم اس کو رد کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہمارا مذاق اڑے گا. بھی آپ اس کو رد کر رہے ہیں، آپ کے فلاں بزرگ تو یہ کام کرتے تھے. پھر آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم رواداری کا مظاہرہ کریں. یہ آخر اتنے بڑے ہمارے ائمہ گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، محققین گزرے ہیں. یہ مسئلہ تو شروع ہی سے ہمارے ساتھ چلا آ رہا ہے. ان میں سے کسی نے تو اس طرح کا کبھی بھی کوئی رد عمل نہیں دیا. امام ابو حنیفہ تھے، مالک تھے، شافعی تھے، احمد تھے، محدثین ہیں آپ کے پاس، بخاری ہیں، مسلم ہیں، ابن ماجہ ہیں، تبری ہیں. تبری کے خلاف کچھ لوگ فقہی اختلاف کی وجہ سے پڑ گئے اور اس حد تک پڑ گئے کہ انہیں اپنے گھر میں قید ہونا پڑا. لوگ ان کے گھر کے دروازے پہ پتھر مارتے تھے. اگر تبری ایک دفعہ آواز کھڑی کر دیتے تو آدھا عالم اسلام تو کھڑا ہو جاتا ان کے دفاع کے اندر. اور اس کے بعد پھر جو فتنہ پھیلتا، جو تباہی پھیلتی، اس کے بارے میں بھی سوچیے آپ. کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں ہمیں غیر مسلم اقوام کے آگے اتنا کمزور کر دیتی ہیں کہ اس کے بعد پھر ہمارے پاس کچھ بچتا نہیں. صرف وہ گروہ جن پہ متفقہ طور پہ تمام لوگوں کا اتفاق ہے، جیسے قادیانی حضرات ہیں، ہمارا ایمان ہے ختم نبوت پہ کوئی بھی گروہ، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. جتنے مرضی مکاتب فکر ہوں، جتنے مرضی فرقے ہوں، جتنے مرضی گروہ ہوں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر ختم نبوت پہ ضرب آئے گی تو ہم اس شخص کو یا اس گروہ کو مسلمان تسلیم نہیں کریں. یہ ہمارا ایمان. لیکن ایسے متفقہ فیصلوں کے علاوہ جو باقی معاملات ہیں جس پہ ہمارے ائمہ بھی خاموش رہے، ہمارے مشائخ بھی خاموش رہے اور انہوں نے صرف علمی اور قلمی جہاد کیا، وہاں پہ ہمیں بھی علمی اور قلمی جہاد کرنا ہے. کیونکہ جب آپ یہاں سے باہر جاتے ہیں، آپ میں سے جن لوگوں کو بھی اتفاق ہوا ہو پاکستان سے باہر کچھ وقت گزارنے کا، وہاں پہ مسلمان صرف مسلمان ہے. وہاں پہ کوئی یہ نہیں کہتا یہ فلاں مسلم ہے، یہ فلاں مسلم ہے، یہ فلاں مسلم ہے، اور یہ فلاں مسلم جو ہے یہ کرتا ہے اس لیے فلاں مسلم جو ہے اس کو کچھ نہ کرو، اس کو پیٹو. ایسا کچھ نہیں ہوتا. بلکہ وہاں تو یہاں تک صورتحال ایک سامنے آئی کہ جب ایک مسئلہ بہت بڑا وہ امریکہ میں ہوا تھا، جب 2 ان کی بلڈنگیں گری تھیں، تو اس وقت وہاں پہ چونکہ سکھ حضرات آپ کو پتا ہے ان کی پگڑی ہوتی ہے، تو وہاں پہ بہت سے لوگوں نے سکھوں کو پکڑ کے اس لیے مارنا شروع کر دیا کہ یہ مسلمان ہے. تو مسلمان تو وہ نہیں ہے، وہ خود بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ایک مستقل اپنا مذہب ہے. لیکن کیونکہ باہر جو بندہ ہے وہ تو آپ کو مسلمان ہی کہہ کر آپ سے سلوک کرے گا، جو کرے گا. آپ کے وضاقتہ سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے، آپ کے کھانے پینے سے، آپ کی گفتگو کے انداز سے، آپ کے پہننے کے انداز سے، ہر لحاظ سے وہ فیصلہ کرے گا. اب نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اتنے آپس میں بٹ گئے ہیں کہ اب ہم ہر ایک کے لیے ایک آسان نوالا بن گئے ہیں. اگر ہم یہ کر لیں کہ علمی اور قلمی جہاد کی جو ہماری صدیوں کی جو طریقہ کار ہے صدیوں کا، اسی پہ واپس چلے جائیں، اور جب ہم سے باہر کوئی بات کرے وہاں پہ ہم سارے اکٹھے ہو جائیں، تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کی طرف دیکھ بھی سکیں. یہ ہم نے معاشرتی طور پہ یہاں پہ بھی دیکھا ہے، پاکستان میں بھی دیکھا ہے. کئی علاقے ایسے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ خاندانوں میں آپس میں نسلوں سے دشمنیاں چل رہی ہیں. پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو سارے بھائی ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. یہ میرے علاقے کا ہے. وہاں کوئی نہیں کہتا کہ یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے. کاش ہم یہ کام مسلمان بھی کر لیں، آپس میں علمی جتنا مرضی جھگڑا کریں، لیکن باہر جب نکلیں تو ایک ہو جائیں. اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ کسی غیر مسلم کو ضرورت نہیں ہوگی کہ ہماری طرف دیکھ سکے.
ان کو یہ سہولت ہی اسی لیے حاصل ہے کہ وہ ایک گروہ کے بدلے دوسرے کو کبھی جو ہے اکساتے ہیں، کبھی دوسرے کے بدلے تیسرے کو اکساتے ہیں، اور اسی طریقے سے معاملہ چلتا ہے۔ اور اب یہ بگاڑ اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ معاملہ چاہے دینی ہو، چاہے معاشرتی ہو، چاہے سیاسی ہو، کسی قسم کا ہو جائے، جو جتنا زیادہ بد زبان ہے، جتنا زیادہ بد کلام ہے، وہ اتنا زیادہ مشہور ہے۔ جو جتنی محبت کی بات کرے گا اس کے وہ سننے والے اتنے ہی کم ہیں۔ جو آپ سے یہ کہے گا کہ بھئی اللہ کی سنو، اللہ کے رسول کی سنو اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے رہو، وہ بندہ قابل قبول نہیں ہے۔ جو آپ کو کہ فلاں یہ کہتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں ویسے ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی باتیں مختلف گروہوں کے ساتھ ایسے ہی جڑ گئی ہیں نہیں۔ جی فلاں یہ کہتا ہے، ہم نے دیکھا تو وہ تو کہتا ہی نہیں تھا، ان کے پورے گروہ میں کوئی نہیں کہتا، ان کے کسی اکابرین میں کسی نے نہیں کہا۔ جی فلاں یہ کرتا ہے، ہم نے دیکھا تو کون نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا، کہاں کرتا ہے، ہم نے دیکھا تو کہیں بھی ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی، نہ ان کی کسی کتاب میں چیز ملی، نہ ان کے کسی اکابرین نے، کسی امام نے وہ بات کہی۔ اب اگر کسی کو ماننے والا آگے غلط کر رہا ہے تو اس سے وہ ماننے والا جس کو مان رہا ہے وہ تو غلط نہیں ہو جاتا۔ آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے امام شافعی کے طریقوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اس پہ عمل کرنے والوں کو استغفر اللہ بہت سے لوگ تو سنیت سے خارج کر دیتے ہیں، تو پھر امام شافعی کو امام کیوں کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کیوں کہتے ہیں؟ ختم کرو، پھر ان پہ بھی انگلی اٹھاؤ، جرت کرو۔ وہاں باری آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں وہ ہمارے امام ہیں۔ اکابرین سے اگر کوئی بات ثابت ہے، کسی بھی اکابر میں سے کسی بھی میں سے بھی اگر کوئی بات ثابت ہے، ہمارے لیے بہتر ہے ہم اپنی زبان بند کر لیں، کیونکہ جس کو پتا ہے وہ پھر کہے گا، پھر اس کو بھی غلط کہو اور میرے سامنے کہو اور کہہ کے دکھاؤ مجھے، اور اس وقت پھر ہم جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ ہم آپ عوام جو ہیں، ہمارا کام فرائض و واجبات اس کی مطابق زندگی گزارنا ہے۔ ہمارے یہاں سب سے زیادہ ان لڑائی جھگڑوں میں جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن کو اپنی باتوں کا نہیں پتا ہوتا، نماز روزے کا نہیں پتا ہوتا، لیکن مستحبات میں سب سے آگے۔ اور ایسے ایسے طریقے ہم نے وضع کر لیے کہ استغفر اللہ بیان سے باہر ہے، کہ بندہ بات کرے تو پھر کہے کہ ہم کہاں جائیں گے، کیونکہ پھر وہ تمام کی جو بد زبانی اور بد کلامی ہے وہ آپ کے خلاف ہی شروع ہو جاتی۔ اللہ نے کیا پیغام دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، تبلیغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی، آپ نے تربیت کیسے کی، آپ کے بعد صحابہ نے یہ کام کیسے کیا، اس کے بعد ہمارے ائمہ نے یہ کام کیسے کیا، یہ ہے ہمارے لیے مشعل راہ، وہ نہیں ہے جو ہمارے نفس کو تسکین کرے۔ ہم کہیں جناب نماز ایک نہ پڑھو مگر یہ کام کرو تو بس ٹھیک ہے، بیڑا پار ہے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ اب ایسے لوگ ہیں جو اصل میں فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ جب تک آپ اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق، ہم تو کہتے ہیں اگر آپ اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے یا کوشش چلے کم از کم نہیں کر رہے، تب تک آپ کو حق ہی نہیں ہے کوئی بات کرنے کا۔ آپ ہوتے کون ہیں بات کرنے والے؟ پھر ہماری ائمہ سے بھی، ہمارے جو مساجد کے ممبر سنبھالنے والے بھائی ہیں، ان سے بھی درخواست یہی ہے کہ جناب اللہ رسول کی ہدایت کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے طریقہ کار کے مطابق آپ درس و تدریس کا اپنا سلسلہ جاری رکھیے۔ اگر کسی کو آپ نے معلومات کی خاطر کوئی بات بتانی ہے ضرور بتائیں، لیکن ان کو اکسائیں نہیں، کیونکہ جب معاشرے میں ایک دفعہ فتنہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ فتنہ اکثر پھر ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور پھر جب ہاتھ سے نکلتا ہے تو پھر ہوش اسی وقت آتا ہے جب بہت سے لوگ ادھر مر جاتے ہیں، بہت سے ادھر مر جاتے ہیں، بہت سے ادھر زخمی ہو جاتے ہیں، بہت سے ادھر زخمی ہو جاتے ہیں، خاندانوں کے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ جو خاندان تباہ و برباد ہو گئے ان کا والی وارث کون ہے؟ اللہ تو ہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے اب کون ہے؟
اب روز قیامت جواب تو سب کو دینا پڑے گا. اس لیے سب سے پہلی توجہ اللہ رسول کا جو پیغام ہے، اطاعت کیسے کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کرنی ہے، پہلے تو یہ سیکھیں آپ. اس کے بعد آگے بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ ہمارے مشائخ جو ہیں اس میں ہر قسم کی عظیم شخصیت موجود ہے، اور ان کی تعلیمات ہمارے لیے اصل میں نمونہ ہیں، مشعل راہ ہیں. ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے، اور وہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہیں، اس سے ہٹ کر نہیں ہے. اگر کوئی بات ہمارے مشائخ کے ساتھ ایسی جوڑی جاتی ہے جو کہا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ ان پہ بہتان لگایا گیا ہے، اور ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. ہمارے مشائخ کبھی بھی قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے. یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، ان کی اطاعت، اذن و توفیق بخشے، بات کو سمجھنے کی توفیق بخشے، علم حاصل کرنے کی توفیق بخشے. ویسے بھی کہتے ہیں کہ جس کے دل میں جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اس کے رویہ جو ہے وہ اتنا ہی نرم اور محبت والا ہوتا ہے. سمندر کے اندر کہتے ہیں نا کہ اوپر اوپر شور بہت ہوتا ہے، بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، اندر کبھی طوفان نہیں آتا. اندر سمندر بالکل خاموش ہوتا ہے. جس کو فہم جتنا زیادہ علم کا ہے وہ اتنا ہی زیادہ خاموش ہے. ہاں وہ جب بات کرے گا تو احسن طریقے سے کرے گا، محبت بھرے انداز سے کرے گا، اصلاح والے انداز سے کرے گا. کیونکہ جب آپ کسی کو طنز کرتے ہیں اس کی اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ ہم انسانوں کا ایک وتیرہ ہے کہ جب ہم پہ کوئی طنز کرتا ہے تو ہم ضد میں آ کے کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے، لو پھر میں اور کر کے دکھاتا ہوں. اور یہ دینی معاملات میں بھی ہے، دنیاوی معاملات میں بھی ہے، سیاسی معاملات میں بھی ہے، معاشرتی معاملات میں بھی، ہر جگہ یہ ہے. مثال کے طور پہ وہ جیسے کہتے ہیں نا مزاح کے طور پہ ایک صحیح بات عرض کریں. کسی زمانے میں ہمیں یاد ہے کہا گیا کہ ہمارے یہاں جناب امپورٹس بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو آپ ایسا کریں سب لوگ جو چائے زیادہ پیتے ہیں صبح صرف 1 کپ پیا کریں. ہمارے سامنے کی باتیں لوگوں نے کہا لو ہم ان کے پیسوں سے پیتے ہیں، پہلے 1 پیتے تھے اب 3 پیئیں گے. ہمارا یہی رویہ ہر جگہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہو. تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے. صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.